الوارث بھائی، آج اب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دیکھنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا جرنی بیسیکلی کیا تھا. میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ سچی بات ہے کہ کرسچینٹی میں جتنا وقت بھی گزرا وہ اس میں ایک ایفرٹ شامل حال رہی پوری زندگی. یعنی 22 سال میں نے کمپیریٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا، کمپیریٹیو میں چلا گیا، لیکن 22 سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدوجہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. ورقہ بن نوفل تورات، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن. وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں، اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا جی تھا، جی 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 اسلام ہمیں، کے بارے. اور اس کی 2 وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدظن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگی، ایک کیا کانسیپٹ ہوگا. اس کے اوپر جی 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 اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہے وہ آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا؟ ہم مسلمانوں نے خود. مثلا اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ خود ساختہ ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے، ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے، تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس کیا دیں؟ ہم نے دیکھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہماری رہائش تھی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھاپ پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا اسلام، اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے، لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ گلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام. ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا ننگا، گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے.
اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانوں ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ یار از دس دا اسلام؟ تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے، اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا۔